نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے اللہ کے گھر میں جمع ہونے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا اور اس سے دروس اور تعلیمات حاصل کرنے کا۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں الاربعون فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام، اس کے مؤلف ہیں ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی، اور آج ہمارے ساتھ 26ویں حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس يعدل بين اثنين صدقة ويعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ويميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم۔ یمیتو بھی آیا ہے اور تمیتو بھی آیا ہے، یا فعل مضارع کا حرف ہے جو غائب کے لیے ہوتا ہے، اور تا فعل مضارع کا حرف ہے جو مخاطب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلے اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل سلامہ من الناس علیہا صدقہ۔ سلامہ کہتے ہیں یہ جو جوڑ ہوتے ہیں جسم کے، جہاں پہ ایک ہڈی ایک اور ہڈی سے جڑتی ہے، ان جوڑوں کو سلامہ کہتے ہیں۔ اس پر ہر ایک جوڑ پر صدقہ ہے۔ انسان کے جسم میں جتنے بھی جوڑ ہیں ہر ایک جوڑ پر صدقہ ہے۔ ہر دن جب شمس طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اس میں انسان کیا کرتا ہے کہ دو انسانوں کے درمیان صلح کرتا ہے، تعدیل بین اثنین، دونوں کے درمیان صلح کرنا، اس میں صدقہ ہے۔ اور وتعین الرجل فی دابتہ، یعنی کہ ایک شخص کو اپنی سواری ہوتی ہے۔ اس زمانے میں دابہ کہتے ہیں ہر وہ جانور، اصل میں دابہ ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی ہے اس کو دابہ کہتے ہیں۔ تو اس میں انسان بھی آ جاتا ہے لغوی اعتبار سے، کیونکہ وہ انسان زمین پر چلتا ہے، لیکن اس کے بعد آتے آتے یہ عرفی معنی یہ بنتا ہے کہ ہر وہ سواری، ہر وہ جانور جس پر سوار کیا جاتا ہے تو اس کو دابہ کہتے ہیں۔ اور مصر میں صرف گدھے کو دابہ کہتے ہیں، لیکن دابہ کا معنی جو ہے وہ عام ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی جہاں پر بتایا گیا کہ جو دابہ ہے اس کا جو رزق ہے وہ اللہ پر ہے۔ تو اگر کوئی ایک انسان کو اس کی سواری جو ہوتی ہے، جانور اونٹ ہو یا گھوڑا ہو یا گدھا ہو یا خچر ہو، جس پر بھی سواری کی جاتی ہے، تو اس کے تعلق سے اگر وہ کسی شخص کی مدد کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ بتائی گئی کہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو سواری پر چڑھانا، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، یعنی کہ انسان کو اس کی سواری پر چڑھانا، اس میں مدد کرنا، اس میں بھی صدقہ ہے۔ یا
اگر وہ بیٹھا ہوا ہے جس طریقے سے بتایا گیا کہ او یرفع له علیہا متاعہ صدقہ، متاع کہتے ہیں اس کا جو سامان ہوتا ہے، اگر کوئی شخص سواری پر سوار ہے تو اس کا سامان اس کو اٹھا کر دینا، تو اس میں بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، ایک اچھا کلام، ایک اچھی بات بولنا، اس میں بھی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ یمشیھا الی الصلاۃ صدقہ، مسجد سے گھر سے نکل کر مسجد تک چل کر آتا ہے انسان تو ہر ایک قدم پر اس کو صدقہ ملتا ہے، صدقہ لکھا جاتا ہے، اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ ویمیت الاذی عن الطریق صدقہ، اذا کوئی ایذا پہنچانے والی چیز، جو تکلیف دینے والی چیز ہے، کوئی بھی ہو، کانٹا ہو، کانچ ہو، کیل ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ہٹانا، راستے سے ہٹانا، اس میں بھی صدقہ ہے۔ تو اس حدیث میں کئی وہ اعمال بتائے گئے ہیں جس سے انسان کو صدقے کا اجر اس کے لیے ملتا ہے اور اس کے لیے وہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے والی جو حدیث تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ کون سے وہ اذکار ہیں، کون سے وہ اعمال ہیں جس سے اس کو صدقہ حاصل ہوتا ہے، وہ 25ویں حدیث تھی۔ یہ 26ویں حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کون سے اعمال کر سکتا ہے اور اس سے وہ صدقہ کما سکتا ہے۔ تو یہ فرق ہے 25ویں حدیث اور 26ویں حدیث میں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو بات بتائی گئی کہ کل سلامہ من الناس علیہا صدقہ، تو ہر ایک جوڑ جو ہے، ہر ایک جوڑ پر اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس جس کو کہتے ہیں، وہ 360 ہیں، اور ایک سال میں بھی 360 دن ہوتے ہیں، یا کچھ کمی پیشی ہوتی ہے اس میں، ہجری کے حساب سے دیکھا جائے تو 30 سے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں، تو اسی لیے حکم بنتا ہے 30 پر، یعنی کہ ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو 360 ایک سال کے دن ہیں، اور یہاں پر 360 انسان کے جسم میں اس کے جوڑ ہیں۔ بلکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ بھی لکھا ہے کہ اب میڈیکل سائنس اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، اور اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر ایک جوڑ جس سے بھی وہ کچھ کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس میں اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو وہاں اس کے بعد یہ عام بات تھی، اس کے بعد جو خاص مثالیں دی گئی ہیں، سب سے پہلے کیا مثال دی گئی ہیں کہ اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، شمس طلوع ہوتا ہے، تو ہر دن اس میں اگر انسان دو شخص کے درمیان اگر صلح کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں صدقہ ہے۔ تو یہ عمل ہے۔ اب صلح کرنے کے لیے انسان کو اپنی زبان بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، اپنے کبھی کبھار ہاتھ بھی استعمال کرنا، وہ دو لڑ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو الگ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ مت لڑو، ایسے کہے گا، تو یہ اس میں اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی کہ دو مسلمان بھائی اگر لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرے، یا کوئی بات ہو گئی، کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو ان کے درمیان صلح کرنا، اس میں اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ پھر سب سے پہلے سواری کے تعلق سے، سب سے پہلے کوئی ایک شخص کو سواری پر چڑھنے کے لیے اس کی مدد کرنا، یعنی کہ اس کو بیٹھنے کے لیے مدد کرنا، تو اس میں بھی اس کے جوڑوں کا استعمال ہوتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے یا اس کو مدد کرتا ہے، جو بھی ہے، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی کہ وہ جو جوڑ کیا جاتا ہے انسان کو سواری پر بیٹھنے میں مدد کرنے کے لیے، تو اس میں بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یا اگر انسان بیٹھ گیا ہے تو اس کا اگر کچھ سامان ہے تو اس کو سامان اٹھا کر دینا، تو یہ بھی عمل ہے، یہ بھی کام ہے، تو اس میں بھی جوڑوں کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ جوڑوں کا استعمال کرنا، اٹھا کر دینا، یہ اس میں بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔
اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر انسان اس میں سواری کے تعلق سے جو بھی ہوتا ہے، اگر وہ ترنا چاہے تو پھر اس کو مدد کرنا، تو وہ بھی اس میں بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. تو وہ زمانے میں تو جانور ہوا کرتے تھے، لیکن آج اگر ہو سکتا ہے اسکوٹر ہو یا کار ہو یا کوئی بھی سفر کرنے کے جو وسائل ہیں اس میں ان کے تعلق سے ان کی مدد کرنا، بس ہے، ٹرین ہے، اٹھا کر دینا، ان کا سامان اٹھا کر دینا، یہ سب سارے جو کام ہیں، سارے جو اعمال ہیں، اس میں ان کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صدقہ، یعنی کہ ایک اچھی بات کہنا، طیب پاک، اچھا، پاک صاف، اچھی بات، تو ایسے باتیں کرنا اس میں بھی ان کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. اور راستے سے ایذا پہنچانے والی چیز کو ہٹانا، کانٹا ہو، کانچ ہو، کیل ہو، پتھر ہو، جھاڑ گر گیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، ان کو اذا پہنچ سکتی ہے، تو اس کو راستے سے ہٹانا وہ اس کے لیے صدقے کا باعث بن جاتا ہے. بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص وہ جا رہا تھا، وہ دیکھا کہ ایک کانٹے والا درخت جو ہے وہ راستے پر گرا ہوا ہے، تو اس کی نیت یہ تھی کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. کانٹا اگر کسی کو چبھ جائے، بعض کانٹے جو ہیں وہ زہریلے بھی ہوتے ہیں جس میں جان بھی جا سکتی ہے، تو ویسے کانٹے ہوں یا کم از کم اگر کانٹا لگنے سے تو خروش تو آتی ہے یا کٹ جاتا ہے جو بھی ہے، اب وہاں پر پورا ایک جھاڑ گرا ہوا ہے کانٹے والا، تو اس نے اس کو ہٹا دیا، تو اس کے لیے اس کو جنت میں داخل کیا گیا. تو اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، یہ بھی بات آتی ہے دوسرے حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے یہ بات بتائی ہے. تو یہ سارے جو اعمال ہیں، یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث قاعدہ ہے، 26ویں حدیث ہے، اور یہ حدیث قاعدہ ہے کہ اچھائی کے جو کام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ بہت آسان ہے. تو یہ حدیث اس کے لیے قاعدہ ہے. اگر انسان مسجد کو چل کر آتا ہے تو اس میں اس کے لیے کوئی زیادہ مشقت نہیں ہے. اس میں اگر گھر دور ہے، گرمی زیادہ ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر گھر سے قریب ہے مسجد تو مسجد کو چل کر آتا ہے تو اس میں اس کے لیے اتنی پریشانی نہیں ہے، تو اس کے لیے آسان ہے چل کر آنا. تو چاہیے کہ اگر کوئی مسجد کو چل کر آ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ چل کر آئے، کیونکہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں ہر قدم پر، اور اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. بلکہ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف مسجد تک آنے کے لیے نہیں، لیکن اگر وہ مسجد سے پھر واپس گھر بھی جاتا ہے تو بھی اس کے لیے اس کو یہ اجر ملتا ہے، یہ صدقہ لکھا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں ہر قدم پر. دوسروں کی مدد کرنا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. تو اگر خاص کر کے اگر کوئی معذور ہے تو اس کی مدد کرنا، کچھ اٹھا کر دینا، کچھ بھی، آپ دیکھیں مثالیں کئی دی جا سکتی ہیں، لیکن شریعت کا کی یہ خاصیت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ مسلمانوں کو کم کام کرنے پر بھی زیادہ اجر ملتا ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ امت محمدیہ جو ہے وہ مرحومہ ہے، یعنی کہ اس پر بہت زیادہ رحم کیا گیا ہے. ہمارے اعمال کم ہیں لیکن ہمارے لیے اجر زیادہ ہے. ایک اور حدیث آئے گی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث آتی ہے اسی کتاب میں. تو نیکی کرنے کے لیے کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں. کوئی بھی ایک نیکی ہو اس کا حساب کم سے کم 10 گناہ اس کا اجر اس کو دیا جاتا ہے، لیکن اگر گناہ کرتا ہے تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. تو یہ حدیث اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو خیر کے جو کام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ بہت آسان ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کئی موقع ہیں جس سے ہم اجر کما سکتے ہیں اور ہمارے لیے اس میں صدقہ لکھا جاتا ہے. اس کے بعد والی جو حدیث ہے 28ویں حدیث، یہ حدیث عن النواس ابن سمعان بھی کہتے ہیں، سمعان بھی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر
حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدري وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي یا رویناہ فی مسندی الامامین احمد بن حنبل والدارمی رحمہم اللہ تعالی باسناد حسن. تو یہ حدیث صحابی ان کا نام ہے النواس ابن سمعان یا سمعان، سین پر کسرہ یا فتحہ دونوں طریقوں سے یہ نام ذکر کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البر حسن الخلق. بر کیا ہے؟ بر یہ عام کلمہ ہے جس کو قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام. تو یہ بر جو ہے وہ ایک عام کلمہ ہے جو ہر ایک اچھا کام اور ہر وہ کام جو بار بار کیا جاتا ہے، اچھا کام، نیک کام، نیکیاں جس میں ملتی ہیں، یہ اس کو البر کہتے ہیں. تو بر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ البر حسن الخلق. بر جو ہے وہ حسن خلق ہے، یعنی کہ حسن اچھے سے اچھے اخلاق، بہترین سے بہترین اخلاق، حسن الخلق. والاثم ما حاک فی نفسک. الاثم جو ہے اس کا ضد ہے، بر کا ضد ہے اثم، گناہ. وہ کیا ہے؟ اس کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاثم ما حاک فی نفسک، یعنی کہ گناہ وہ کام ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے، سینے کو تنگ کر دیتا ہے، بات کھٹکتی ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور ایک مومن نہیں چاہتا ہے کہ یہ کام لوگوں کے سامنے ظاہر ہو. تو اس کو یہ گناہ ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کی ہے. پھر امام النووی رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پر وابصہ بن معبد کی جو حدیث ہے اس کو مختصر سے انہوں نے روایت کی ہے، لیکن وہ دراصل بہت اس میں حدیث کے الفاظ اور ہیں، حدیث لمبی ہے. لیکن یہاں پر جو نواس بن سمعان کی جو حدیث ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے اور اس کی تائید کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر یہ حدیث لائی ہے. اس میں وابصہ بن معبد کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جئت تسأل عن البر، تو کیا تم آئے ہو بر کے بارے میں پوچھنے کے لیے؟ تو وابصہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نعم، جی میں بر کے تعلق سے پوچھنے آیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استفتی قلبک، اپنے استفتی یعنی کہ فعل امر ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ تو اپنے دل سے پوچھو، یعنی کہ استفتی کا مطلب ہے اس میں فتویٰ کا معنی آتا ہے کہ کوئی چیز ہے صحیح یا غلط ہے، جائز ہے ناجائز ہے، تو اس کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو اپنے دل سے پوچھو. یہ ایسی مطلق بات نہیں ہے بلکہ اس میں قید ہے اور اس میں تفصیل ہے. اپنے دل سے پوچھو. البر ما اطمأنت الیہ النفس، اچھائی بر وہ ہے جس میں تمہارا دل یعنی کہ تمہارا نفس کہتے ہیں جو وہ اطمینان ہو جاتی ہے نفس. والاثم اور واطمئن الیہ القلب، تو نفس اور دل دونوں اطمینان حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، جائز ہے یا حق ہے. والاثم ما حاک فی النفس، اور اثم وہی ہے کہ گناہ کیا ہے جو سینے میں کھٹکتا ہے، بات کھٹکتی ہے، دل میں کھٹکتی ہے بات. وتردد فی الصدر، یعنی کہ تردد کہتے ہیں یہ کرنا کہ ہے یا نہیں، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے،
کنفیوژن جس کو کہتے ہیں، وہ تردد، اس کو عربی میں تردد کہتے ہیں، اس کو کنفیوژن۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اگرچہ کہ تمہیں لوگوں نے اس کے متعلق تمہیں فتویٰ دیا ہے اور تمہیں بار بار اس کے بارے میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے، یعنی کہ میں اس کے بارے میں بتایا۔ تو یہ اس حدیث کو امام النووی کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں اس کی روایت کی گئی ہے، روی نہ ہو بھی ہو سکتا ہے، روی نہ ہو بھی ہو سکتا ہے۔ روی نہ ہو کا مطلب ہے ہم نے اس کی روایت کی ہے، روی نہ ہو کا مطلب ہے ہمیں اس حدیث کی روایت کی گئی تھی۔ تو روی نہ ہو یعنی کہ انہوں نے اس کی روایت انہوں نے سنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امامین، امام احمد بن حنبل اور امام الدارمی رحمہ اللہ، انہوں نے اب اس حدیث کو انہوں نے ایک اچھی سند کے ساتھ انہوں نے اس کی روایت کی ہے۔ تو اس میں جو قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع وصیت کی تھی صحابیوں کو، نواس بن سمعان کو بھی اور وابصہ بن معبد کو۔ تو یہ جو وصیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو انہوں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ کیا کس کے متعلق وصیت کی تھی؟ البر والاثم، بر کیا ہے اور اثم یعنی کہ گناہ کیا ہے، نیک کام کون سے ہیں اور گناہ کے کام کون سے ہیں۔ تو یہاں دونوں میں بھی، حدیثوں میں بھی دونوں کو یہی بات بتائی گئی کہ بر کیا ہے، حسن الخلق۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف یہ بتائی گئی، حسن الخلق۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حسن خلق یعنی کہ یہ جو ایک مومن کا یہ ہوتا ہے، تو یہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنا، توحید پر اور اسماء و صفات کا اثبات کرنا وغیرہ، اور اللہ کے متعلق ایک حسن ظن رکھنا کہ کبھی بھی یہ کوئی بھی بات ہو وہ اس میں بدظنی نہیں ہونا چاہیے اللہ کے تعلق سے، کیونکہ یہ کفار اور منافقین کی خصلت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے متعلق وہ بدظنی کرتے ہیں، تو بدظن رہتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس کو سورۃ الفتح میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، کہ یہ مشرکین اور منافقین و منافقات، مشرکین و منافقات یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے تعلق سے یہ بدظنی کیا کرتے تھے، ظن السوء، یعنی کہ گھنونے ظن رکھا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ان کو عذاب دیا گیا، ان کو جہنم میں پھینکا گیا۔ لیکن ایک مومن جو ہے وہ کچھ بھی ہو جائے، اس پر کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی آزمائش ہو جائے، کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے، نقصان ہو جائے، وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اس میں اس کے لیے مصلحت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہر ایک اعتبار سے اس میں خیر ہی ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، وہ اللہ عز و جل بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صبر کریں، دعا کریں، استغفار کریں، اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں کہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارے بہتر کے لیے ہی ہوتا ہے، اچھائی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو حسن ظن اور حسن خلق اللہ کے ساتھ رکھنا یہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے۔ اور اس میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن الخلق، اب یہاں پر یہ طے نہیں کیا گیا کہ کس کے ساتھ کرنا ہے، تو یہ عام ہو جاتا ہے، اللہ کے حقوق اللہ کے متعلق، اللہ کے حقوق کے متعلق، اور پھر انسان اس کے لیے بھی اور اس دوسرے انسانوں کے درمیان بھی جو بھی یہ ہیں معاملات جو پیش آتے ہیں اس میں بہترین اخلاق سے ہمیں پیش آنا ہے، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جو بھی ہیں ان سب کے ساتھ ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ ہی ہمیں پیش آنا ہے۔ تو یہ بات بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، تو گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں یا تمہارے نفس میں بات کھٹکتی ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہے وہ حدیث
جس میں یہ بات بتائی گئی عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے صادق المصدوق کی حدیث کہ الا وان فی الجسد مضغہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ اچھا ہو جاتا ہے تو پورا جسم اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، تو وہ دل ہے۔ تو دل، یہ جو حدیث ہے ما حاک فی نفسک، یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر انسان کا دل بگڑ نہیں گیا ہے، فاسد نہیں ہو گیا ہے، تو اس کو گناہ اس کے سینے میں، اس کے دل میں کھٹکتا ہے، وہ نہیں کرتا ہے اس کو۔ لیکن اگر دل بگڑ گیا ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، ایک حدیث میں یہ بتایا کہ جب ایک گناہ کرتا ہے انسان تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے جس کو ران کہتے ہیں، اور اس کو سورۃ المطففین میں بھی ذکر کیا گیا ہے اس کا، کلا بل ران علی قلوبہم، یقیناً ان کے دلوں پر کیا ہے، ایسا ران ہے، ایسے کالا نقطہ ہے، یا پورا دل ہی کالا ہو گیا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ جو کالا نقطہ لگایا جاتا ہے، اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگایا جاتا ہے اس کے دل پر، اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتے جاتا ہے تو وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اعوذ باللہ۔ تو جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو یہ کون سا دل ہے؟ یہ ایسا دل ہے کہ قست قلوبہم، یعنی کہ وہ سخت ہو جاتا ہے دل، اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے، کوئی اچھائی اس پر اثر نہیں کرتی ہے، اعوذ باللہ۔ یہ بہت یعنی بدترین حالت ہے یہ۔ اسی لیے ہمیں دل کی صفائی، دل کو صاف رکھنے، دل کے جو اعمال ہوتے ہیں، دل کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب دل سخت ہو جاتا ہے، دل پورا کالا ہو جاتا ہے، تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، سوچتا نہیں ہے دل، وہ بس کر بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ پھر اپنے وہ ہوس کا شکار ہوتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے بغیر کوئی حیا کے۔ لیکن جس کا دل اس طریقے سے بگڑا نہیں ہے اور اس کا دل سلیم ہے، یعنی کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور وہ دل میں جو خصلت رکھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اگر وہ مادہ ابھی بھی اس کے دل میں باقی ہے تو وہ پہچان سکتا ہے۔ تو اس حدیث کو ان معنوں میں لینا چاہیے کہ صرف ایسا ہی شخص پہچان سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الاثم ما حاک فی النفس، دل میں جو بات کھٹکتی ہے وہی گناہ ہوتا ہے، تو انسان اس کو روکتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ 3 قسم کی ہے جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نفس ہوتی ہے النفس الامارہ بالسوء، وہ یہ نفس ایسی نفس ہے جو انسان کو برا کرنے کے لیے اکساتی ہے۔ اور پھر دوسری ہے النفس اللوامہ، یعنی کہ اگر انسان جب کوئی برا کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ دھتکارتی ہے، کیا تو ایسا کرے گا، گناہ کرے گا۔ تو تیسری ہے النفس المطمئنہ۔ تو یہ تینوں آیت ذکر میں کی گئی ہیں قرآن میں، 3 قسم کی جو نفس ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو النفس، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی سورۃ القیامہ میں، النفس اللوامہ۔ تو یہ نفس جو ہے یہ انسان کو ٹوکتی ہے، اگر وہ کوئی برا کرنا چاہے، گناہ کرنا چاہے تو اس کو ٹوکتی ہے، تو یہ نفس ہے ما حاک فی النفس یا ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، یعنی کہ ایک مومن نہیں چاہتا ہے کہ یہ جو برا کام ہے یا گناہ ہے یہ لوگوں کے سامنے آئے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو اس کو روکتی ہیں، ایک اس کا نفس، اس کی نفس ہے، اور دوسرا یہ کراہت کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے تو وہ اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔
تو یہ اسم کی تعریف ہے۔ اس کے بعد جو وابصہ بن معبد کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جئت تسأل عن البر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں اسی کے بارے میں پوچھنے، تو یہ یا تو وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچائی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں فراسہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ وہ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ تو صحابی وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نام، میں بر کے بارے میں ہی پوچھنے آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ استفتی قلبک، کہ اپنے دل سے پوچھو، کیونکہ بر جو ہے، بر ایسی چیز ہے جس میں نفس اطمینان ہو جاتی ہے، اطمینان ملتا ہے نفس کو، اور دل کو بھی اطمینان مل جاتا ہے۔ تو نفس دل اور نفس دونوں کیا ہوتے ہیں، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ جس کا دل پاک ہے، جس کا دل سلیم ہے، جو مادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے اس دل میں سچ اور غلط، حق اور باطل کو پہچاننے کا، اگر وہ مادہ ابھی باقی ہے، اس کا دل پاک ہے، تو وہ پہچان سکتا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دل اور اس کا نفس اس پر اطمینان ہو جاتے ہیں۔ والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں، دل میں بات کھٹکتی ہے اور سینے میں یہ بات تردد کرتی ہے۔ تردد کا میں بتایا آپ کو کہ ٹکراتی ہے، ادھر ادھر ٹکراتی ہے، بات ہے یا نہیں، نہیں یا ہے نہیں۔ تو اگر یہاں پر اگر ایسی بات ہے، تردد ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں کس پر عمل کرنا چاہیے؟ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تو یقین پر، اور اگر اس میں شک ہے، ریب ہے، تو وہ بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اگرچہ کہ تمہیں لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن اگر تمہیں اس پر اطمینان نہیں ہے تو پھر وہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ 27ویں حدیث ہے۔ تو یہ حدیث البر والاثم کے متعلق، یہ قاعدہ ہے بر اور اثم کے متعلق، یعنی کہ بر نیک کام، اچھے کام کیا ہیں اور گناہ کے کام کیا ہیں، ان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے، تو اس کے متعلق سے تھی۔ 28ویں حدیث ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عن ابی نجیح الارباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ تو ابو نجیح ان کی کنیت ہے، العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا۔ واعظ آپ جانتے ہیں، جس میں نصیحت کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور وصیت کی جاتی ہے اس میں، تو اس کو واعظ کہتے ہیں۔ اس کو ہم اردو میں بھی اس کو واعظ ہی کہتے ہیں، واعظ کہتے ہیں، لیکن یہ وعظ ہے، اس میں عین ہے، وعظ۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا، اس سے کیا ہوا کہ وجلت منها القلوب، ہمارے دل لرز اٹھے، وذرفت منها العیون، اور ہمارے آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ كأنها موعظة مودع، گویا یہ ایسا واعظ ہے، مودع یعنی کہ جب کوئی ودا کرتا ہے، ودا لیتا ہے، تو یہ اس کا واعظ ہے، یعنی کہ ایسے محسوس ہوا کہ یہ یعنی
جیسا کسی کا آخری وقت ہے اس پر جو سب سے ضروری جو باتیں بتائی جاتی ہیں اور اثردار باتیں بتائی جاتی ہیں جس سے جیسا کہ ان کے دل لرز اٹھے ان کے آنکھوں میں سے پانی آ گیا، تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ ایسا واز ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ کأنہا موعظۃ مودع فاوصینا. اوصینا کا مطلب ہے ہمیں وصیت کیجیے. تو وصیت کیا ہے؟ وصیت یہ بھی اس سے پہلے بھی یہ حدیث گزری ہے جس میں ایک صحابی آگے کہتے ہیں کہ اوصینی، مجھے وصیت کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لا تغضب، گناہ مت کرو، غصہ مت کرو. کئی بار انہوں نے پوچھا تو ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بتائی، لا تغضب، غصے میں مت آؤ، غصہ مت کرو. تو وصیت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ضروری بات بتائی جاتی ہے جو ایک تو اس میں زیادہ جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اور بہت اہم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان سے یہ عہد لیا جاتا ہے کہ تم ویسا ہی کرو گے، اس کو وصیت کہتے ہیں. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں وصیت دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان کی عادت تھی، سب سے پہلے انہوں نے توحید کے متعلق، اللہ کے حق کے متعلق انہوں نے وصیت کی. کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. والسمع والطاعہ، اور سننا اور اطاعت کرنا. یہ کس کے متعلق ہے؟ حکام کے متعلق ہے. حکام، عمراء، خلفاء، ان کے متعلق. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ کہ تم پر کوئی ایک باندہ بھی اگر وہ حکم لے لیں، تمہارا حاکم بن جائے، تو بھی تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی بات سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ، اور صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یقیناً تم میں سے میرے بعد تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہو گے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وفات کے بعد جو صحابہ زندہ رہیں گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ بہت زیادہ خلاف دیکھنے والے ہیں. ایک حساب سے وہ پیشن گوئی تھی، اختلاف بہت ہوگا اور تم سب یہ اختلاف دیکھو گے. اور پھر اس کا علاج بھی بتایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر واجب ہے، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، لیکن سنت، میری سنت تم پر واجب ہے، میری سنت کو پکڑے رہو. علیکم بسنتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِ، اور میرے بعد جو خلفاء آنے والے ہیں، جو راشدون ہیں، مہدیون ہیں، ان کی سنت بھی تم پر واجب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو الگ نہیں کیا، ساتھ ذکر کیا اس کا. اور اس کے بعد یہ بھی بتایا عضوا علیہا بالنواجد، یہ جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور خلفاء راشدین کی جو سنت ہے، اس سنت کو اپنے جو پیچھے والے جو دانت ہیں، داڑھ جس کو کہتے ہیں، یہاں پہ جو داڑھ ہوتے ہیں، اس سے گھٹ پکڑ کے رکھو. عضو کا مطلب ہوتا ہے اس کو پکڑ کے رکھنا اس طریقے سے بالنواجد. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والمحدثات الامور، ایاکم کا مطلب ہوتا ہے جو اس سے رک جاؤ. تو علیکم واجب ہے، ایاکم ترک کرنا ہے، علیکم کا ضد ہے ایاکم. ایاکم والمحدثات الامور، اور جو محدثات کہتے ہیں جو نئی چیزیں ہیں، جو دین میں نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس سے تمہیں بچ کر رہنا ہے، وہ یعنی کہ وہ نہیں کرنا ہے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یقیناً ہر ایک نئی چیز جو دین میں لائی جاتی ہے وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر ایک بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. تو یہاں پر صرف یہی بات بتائی گئی ہے، لیکن دوسرے حدیث میں یہ حکم جو ہے تفصیل سے بتایا گیا ہے. اور اس حدیث کو امام ابو داود اور ترمذی نے رحمہم اللہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے. تو یہ دراصل بہت جامع حدیث ہے، اس میں کئی مسائل ہیں، کئی احکام ہیں اس میں. تو سب سے پہلے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی صحابہ کو، جب ان کے دل لرز اٹھے تھے اور ان کے آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا وعظ ان کو دیا تھا جس سے وہ لرز اٹھے تھے، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی۔ تو تقوی کیا ہے، اس کی تعریف اور اس کے باتیں، اس کے مسائل پہلے گزرے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کا حق جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، توحید پہلے ہے، اللہ کا حق پہلے ہے، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر تقوی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ بتایا کہ والسمع والطاعہ، کہ جو بھی حکام آئیں گے، سب سے پہلے خلیفہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ ان کو کہتے ہیں خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، کیونکہ وہ فوراً بعد انہوں نے حکم سنبھالا تھا، تو اسی لیے ان کو خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو خلفاء آئے ان کو امیر المؤمنین سے خطاب کیا جاتا تھا، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، اس کے بعد معاویہ، ان کو سب امیر المؤمنین ہی کہتے تھے۔ تو حکام کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وصیت کر رہے ہیں، اور صحابہ کو ایسا لگا کہ یہ ودا کرنے والے کا واعظ ہے اور ودا کرنے والے کی وصیتیں، یعنی کہ اس کے بعد یہ پھر موقع نہیں آئے گا یہ سب باتیں بتائی جائیں، تو یہ بہت اہم موقع تھا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم سے اہم بات بتائی، تو اس میں سب سے پہلے تقوی اللہ، تو تقوی اللہ، اور پھر السمع والطاعہ، تو سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے، لیکن اگر حکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شریعت کے خلاف اگر کوئی بات بتائیں تو ان کی اطاعت نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، تو السمع والطاعہ، اور یہ بھی بتایا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ کہ تمہارا حکم کوئی عبد یعنی کہ باندہ، سلیو جس کو کہتے ہیں، اگر وہ بھی تم پر حکم لے لیتا ہے تو تب بھی ان کو اس کی بات سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تو دیکھیں عرب تھے، اور عرب یہ باندیاں رکھا کرتے تھے، اسلام نے آ کر ان کو حقوق دیے، اور پھر اسلام نے ایسا نظام بنایا کہ باندے اور باندیاں کو رہا کیا جاتا ہے، کفارے کے اعتبار سے اگر باندی بچہ پیدا کر دیتی ہے تو اس کو رہا کرنا ہے، اسے نکاح کرنا ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا نا کہ باپ ہے، بیٹا اس کا بچہ ہے، دونوں باندے نہیں ہیں، اس کا جو باندہ جس کو عبد یا عبدہ کہتے ہیں عربی میں، اس کا ضد ہے حر کا مطلب ہے فری، یعنی کہ فری مین، فری وومن جس کو کہتے ہیں ویسے، تو اگر باپ حر ہے اور بیٹا حر ہے تو ماں باندی کیسا رہ سکتی ہے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے ایک معاشرے میں، پھر وہ اپنی ماں کو حکم کرے گا بچہ، تو ماں کا مقام کہاں رہا؟ تو اسی لیے اسلام نے یہ کہا کہ اگر بچہ ہو گیا تو اسے رہا کر دینا ہے، پھر وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے، اس کے بعد تو اس کو ماں کا مقام مل جاتا ہے اور اس کو بیوی کا مقام مل جاتا ہے، تو ایسے حقوق دیے اسلام نے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ایسا ایک باندہ بھی اگر تم پر حکم، ان تأمر علیکم، تأمرہ کا مطلب ہے اس نے چھین لیا، اس نے حکم چھین لیا اور وہ تمہارا حاکم بن گیا، تو بھی تمہیں اس کی سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔ عرب تھے، میں کہہ رہا تھا کہ عرب تھے اور باندیاں رکھتے تھے، تو ان کو حقیر سمجھتے تھے، اپنے سے کم مرتبے میں کم سمجھتے تھے، لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دے دی کہ اگر ایسا بھی ہوا تو تمہیں اس کی بھی سمع و طاعہ، یعنی کہ اس کی بات سننی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عبد حبشی، اگر وہ حبشی بھی ہے، اگر وہ باندہ ہے، اگر اس نے بھی تم پر
حکم لے لیا تو بھی تمہیں اس کی بات سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا سر ایک زبیب یعنی کہ جو منقع جو کہتے ہیں نا کشمش، اگر اس کا اثر اس طریقے کا بھی ہے یعنی کہ کیسے ہوتا ہے، اس پر جھریاں ہوتی ہیں، تو اگر اس کا اثر ویسا ہے تو بھی اس کی بات سننی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی تو صحابہ تو خیر ان کا کردار ہی وہی تھا کہ جو بھی بات سن لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس پر فوراً عمل کر دیتے تھے، لیکن دوسرے عرب کے لیے بھی اس میں یہ بات رکھی گئی کہ اس میں تکبری نہیں ہے، ایک عربی اجمی پر وہ تکبری نہیں کر سکتا ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتا ہے، ناجائز ہے اسلام میں۔ تو خیر سمع و طاعہ یعنی کہ حکام کی بات سننا ہے اور ان کی اطاعت کرنا ہے، تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں یہ بات بتائی ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا میرے بعد وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ جب اختلاف ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دوا بھی بتائی ہے۔ دوا یہ ہے کہ علیکم بسنتی، کہ تم پر میری سنت واجب ہے۔ علیکم کا مطلب میں کہہ رہا تھا کہ اس کو وہ واجب کے معنی میں آتا ہے، یہ عربی میں اور اصول الفقہ کا مسئلہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ افعل جو امر کا صیغہ ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، افعل، افعل، افعلوا، اقیموا، اقیموا الصلاۃ، تو یہ واجب کے لیے ہوتا ہے۔ لیفعل چاہیے کہ وہ کرے، یہ بھی اس کو امر لام الامر یعنی کہ غائب کے لیے امر دینا اس کو کہتے ہیں۔ لیکن علا جو ہے جہاں پر بھی استعمال کیا گیا ہے علا، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اوجب کے لیے ہے، واجب سے بھی جو بڑھ کر ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اسی لیے جو حج کا جو حکم ہے، حج کرنے کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ حجو نہیں ہے، حج کرو نہیں ہے، وعلی الناس للہ حج البیت۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ لوگوں کا حکم لوگوں پر اللہ کا حکم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ تو علا وہ اس میں تھوڑی تاکید کے ساتھ یعنی کہ اوجب جس کو کہتے ہیں، علا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اوجب کے لیے علا۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا علیکم بسنتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری سنت ان پر بہت زیادہ واجب ہوگی ایسی حالت میں جب اختلاف ہوتا ہے اور فتنہ پیدا ہوتا ہے تو تم پر میری سنت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، صرف اور صرف سنت پر عمل کرنے سے ہی انسان اختلاف سے بچ سکتا ہے اور فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر اس کو فتنوں میں مبتلا ہونا ہے، فتنوں میں اس کو آزمائش میں پڑنا ہے، اور فتنوں میں اگر اس کو اپنا دین کھونا ہے نعوذ باللہ، تو پھر وہ سنت چھوڑ دے۔ اگر وہ سنت چھوڑ دیتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کئی علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ السنت سفینۃ نوح، سنت جو ہے وہ نوح کی سفینہ کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو وہ یہ سفینہ چھوڑ جاتا ہے تو وہ غرق ہو جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِ، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو ملا دیا، اور دونوں کے متعلق کہا۔ الراشدون المہدیون کون ہیں؟ اس کی تعریف گزری ہے، پہلے اس کی بات گزری ہے۔ تو ہدا جو ہے علم کے متعلق ہے اور رشد جو ہے وہ عمل کے متعلق ہے۔ تو خلفاء راشدین علم اور عمل دونوں میں وہ یعنی بہت آگے تھے، تو اسی لیے ان کی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملا دی گئی ہے۔ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین من بعدی عضوا علیہا، علیہا کا مطلب ہے یہ دونوں سنتوں کی طرف ہا ضمیر لوٹتا ہے۔ عضوا علیہا، اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ لو، بالنواجد، اور کہا گیا پیچھے والے داڑوں کے ساتھ، یہاں پہ جو مولارس جس کو کہتے ہیں، یہ داڑوں کے ساتھ اس کو پکڑ لو،
اب سبحان اللہ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے عضوا علیہا بالنواجد، یہ جو مزل ہوتا ہے یہاں پہ، یہ یہاں پہ جو یہ نیچے والا جبڑا ہلاتا ہے مزل، یہ مزل جو ہے یہ انسان کے جسم میں سب سے طاقتور مزل ہے. اس میں جو طاقت ہوتی ہے یہ کوئی اور مزل میں نہیں ہوتی، تو یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اس میں، کیونکہ یہ بہت چلتا ہے، اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے کھانے میں، بات کرنے کے لیے سب. تو نیچے کا جبڑا ہلتا ہے اسی سے. اب تو انسان کا جبڑا صرف جب سوتا ہے تبھی نہیں ہلتا ہے، اگر وہ جاگتا ہو رہا ہے تو وہ ہلتا ہی رہتا ہے وہ. تو اسی لیے یہ جو مزل ہے بہت سب سے طاقتور مزل ہے یہ انسان کے جسم میں. اور یہاں داڑھ جو ہیں وہ بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کو چبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سخت چیزیں بھی چبا دیتے ہیں، ہڈیاں بھی چبا دیتے ہیں بعض اوقات. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزل کے ساتھ سنت کو پکڑنے کا حکم دیا ہے. عضوا علیہا بالنواجد وایاکم المحدثات الامور، اور ایاکم علیکم کا ضد ہے کہ تمہیں اس میں نہیں پڑنا ہے. جو بھی نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ فإن كل محدثة بدعة، اور ہر ایک جو نئی چیز بنائی جاتی ہے دین میں وہ بدعت ہے. وكل بدعة ضلالة، یہاں پر اسی الفاظ پر اکتفا کیا گیا ہے کہ ہر ایک بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، لیکن دوسرے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ایک گمراہی جو ہے وہ جہنم کو لے کے جاتی ہے. تو یہ 28ویں حدیث تھی، اور یہ 28ویں حدیث ہے. قاعدہ ہے کہ اس میں جوامع وصیت دی گئی ہے، جوامع الوصیہ. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں کے تعلق سے انہوں نے صحابہ کو وصیت کی. تو جب صحابہ کو یہ وصیت دی گئی ہے اور صحابہ نے اس پر عمل کیا، تو ہم اور آپ، ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان باتوں پر ہم عمل کریں، اور جو بھی بات بتائی گئی ہے اس پر عمل کریں، اور جس سے روکا گیا ہے ہم اس سے رک جائیں. تو یہ 28ویں حدیث تھی. 29ویں حدیث ہے عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسے اعمال کے بارے میں بتائیں جو اعمال مجھے جنت میں داخل کر دیں گے. وہ یباعدنی عن النار، اور ایسے اعمال جو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، دور کر دیں گے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا لقد سألت عن عظیم، یقیناً تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، اور یہ باتیں انہی کے لیے آسان ہیں
جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں آسانی رکھی ہے، ان کے لیے آسانی عطا کی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، یہاں پر بھی وہی بات ہے، سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت اور تم اللہ کے گھر کا حج کرو۔ ثم قال، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں جو خیر کا دروازہ ہے اس کی طرف میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنۃ، صوم روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، اپنے آپ کو بچانے کی ایک چیز ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ جو ہے یہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور بیچ رات کے، یعنی کہ جوف کا مطلب ہے بیچ کا حصہ، اور رات کے بیچ کے حصے میں انسان کا اٹھ کر نماز پڑھنا، وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل۔ ثم تلا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ وہ مضاجع یعنی کہ جو لیٹنے سونے کی جو جگہ ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون۔ تو اس آیت کی تلاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قال الا اخبرک برأس الامر وعموده وذروة سنامه، یہاں پہ تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں؟ رأس الامر یعنی کہ امر جو بھی معاملہ ہے اس کا سب سے آگے والا حصہ کیا ہے، رأس الامر۔ وعمود، عمود کا مطلب ہے جس کا ستون ہے۔ وذروة سنامه، ذروہ بھی کہتے ہیں، ذروہ بھی کہتے ہیں۔ ذروة سنامه یعنی کہ سب سے اونچی چیز۔ سنام کہتے ہیں عربی میں جو اونٹ کی پیٹھ پہ جو ایسا ہوتا ہے جس کو انگریزی میں ہمپ کہتے ہیں نا، کیملز ہمپ، تو اس کا سب سے اونچا جو حصہ ہوتا ہے اس کو سنام کہتے ہیں۔ تو ذروة سنامه کا مطلب ہے جو پیک، یا سب سے پیک کو بھی سنام کہتے ہیں۔ تو سب سے اونچی چیز، جس کا مقام سب سے اونچا ہے وہ کیا ہے؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، بلا کا مطلب ہے یقیناً، ہاں مجھے اس کی خبر دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راس الامری الاسلام، ہر ایک معاملے کا جو سب سے آگے والا جو حصہ ہے وہ اسلام ہے۔ راس الامری الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اور اسلام کا ستون ہے نماز۔ تو اگر یہ ستون ہٹ جاتا ہے تو پھر اسلام گر جاتا ہے، تو نماز چھوڑتا ہے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا ہے۔ وذروة سنامہ الجہاد، اور اسلام دین میں سب سے اونچا جو مقام ہے وہ جہاد ہے، وہ جہاد۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم قال الا اخبرک بملائک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں، خبر نہ دوں جو یہ سب جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں اس سے سب سے زیادہ یعنی سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے بڑھ کر ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، کہا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یقیناً ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ فأخذ بلسانہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب ایسے پکڑا، وقال کف علیک ھذا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر واجب ہے، علیک، پھر وہی بات آئی ہے کہ اس کو تم قابو میں رکھو، یعنی کہ اس کو پکڑ کر رکھو، کف علیک ھذا۔ قلت یا نبی اللہ، تو میں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم جو بھی ہم اپنی زبان سے جو بات کہتے ہیں کیا اس کے متعلق ہم پکڑ میں آ جائیں گے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلت کا امک، کہ تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈتی رہ جائے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ، کیا انسانوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، عَلَى وُجُوهِهِمْ، اپنے چہروں کے بل، او عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، یا اپنی ناک کے بل ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سوائے اس لیے، اس سبب سے کہ انہوں نے اپنی زبان سے جو انہوں نے کمایا تھا اس کے متعلق وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے. الا حصائد السنتہم. تو اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث اس میں کئی پھر اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع وصیت تھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے. تو یہ حدیث میں سب سے پہلے جو بات بتائی گئی وہ اسلام کے متعلق ہے، یعنی کہ اللہ کی ہی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 اسلام کے رکن ہیں. شہادت ہے، یعنی کہ اللہ کی توحید اور اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. تو یہ پہلی بات بتائی گئی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ کون سی یہ وہ اعمال ہیں، جیسا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کون سے اعمال ہیں جو مجھے جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم سے مجھے دور کر دیں گے. جنت میں داخل کرنے سے جنت میں داخل کریں گے اور جہنم سے دور کر دیں گے اور جہنم میں داخل ہونے سے مجھے بچا لیں گے. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 رکن ہیں اسلام کے اس کو بتایا. تو جو 5 ارکان ادا کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. یہ بھی ایک حدیث پہلے گزری ہے کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم فلاح پاؤ گے اگر تم نے ایسا کیا. تو سب سے پہلے 5 اسلام کے رکن بتا دیے گئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں جو خیر کا دروازہ ہے اس کی طرف میں تمہیں رہنمائی نہ کروں. تو معاذ بن جبل نے کہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صوم جنتون، یعنی کہ صوم جو ہے وہ ایک ڈھال ہے. تو ڈھال کس کے لیے ہے؟ انسان کو گناہ کرنے سے روکتا ہے. روزہ جو ہے وہ انسان کو گناہ کرنے سے روک دیتا ہے. انسان روزے کی حالت میں گناہ نہیں کرتا ہے، اور وقت نہیں ہے لیکن اس میں بہت علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے بنو آدم، یعنی کہ انسان کے خون میں، وہ انسان کی رگوں میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. یہ ایک حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے تو پھر روزہ رکھو. یہ ان کے لیے کہا جو نکاح کے لائق ہو گئے ہیں لیکن استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر پاتے. تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں روزہ رکھنا چاہیے. تو علماء نے ان 2 حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے اور وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ روزہ کھولتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، تو یہ اس میں اس دعا کے معنی کیا ہیں؟ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی ہے، وابتلت العروق، اور رگیں جو ہیں وہ تر ہو گئے ہیں، یعنی کہ اس میں پانی آ گیا ہے تو یہ پھول جاتی ہیں، تر ہو کر پھول گئی ہیں رگیں. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے، تو 3 حدیثیں ہیں اور 3 حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی رگیں جو ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں اور تنگ ہو جاتی ہیں. تو اس سے شیطان کو اس کے جسم میں دوڑنے کا موقع نہیں ملتا ہے. اور جب روزہ کھولتے ہیں تو جب پانی پیتے ہیں تو پھر رگیں جو ہیں وہ تر ہوتی ہیں اور پھول جاتی ہیں، تو پھر شیطان کو پھر اس کے جسم میں دوڑنے کا موقع مل جاتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ حدیث سے، اس دعا سے
اور یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الصوم جنۃ کا مطلب ہے کہ یقیناً روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے جو انسان کو برے کاموں کرنے سے روکتا ہے. وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو اسی لیے یہ کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کے بیچ کے حصے میں اگر وہ اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو یہ سب چیزیں، یہ 3 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اس حدیث میں، وہ ابواب الخیر ہیں، یعنی کہ خیر کے دروازے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں جو سب سے آگے والا جو معاملہ ہے وہ اس کے بارے میں نہ بتاؤں، اس کے ستون کے بارے میں نہ بتاؤں، اور سب سے اونچا جو مقام ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں بلا یقیناً اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ رأس الامر الاسلام، اسلام جو ہے وہ سب سے آگے ہے، سب سے زیادہ جو اہمیت دی جاتی ہے وہ اسلام کو، اسلام ہی آگے ہے. اس کے بعد اس کا ستون ہے نماز. تو اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نماز اسلام کا ستون ہے، اگر وہ ستون گر جاتا ہے تو اسلام بھی گر جاتا ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اس نے کفر کیا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. نماز نہ پڑھنے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کے متعلق کئی علماء نے فتوے دیے ہیں. اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ شوہر کو اس کو چھوڑ دو، طلاق دے دو، کیونکہ وہ مسلمان باقی نہیں رہی ہے، نکاح فسخ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، بیوی نماز پڑھتی ہے، تو بیوی کو فتویٰ دیا گیا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ نامسلم ہے. اور ایک مسلم یا مسلمہ ایک غیر مسلم کے ساتھ اس کا جو زواجی جو رشتہ ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے. تو بن باز لجنۃ الدائمہ انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، بیوی کو حکم مطلب فتویٰ دیا ہے چھوڑ دو اس کو، تم خلا لے لو، کیونکہ وہ نامسلم ہو گیا ہے. تو خیر اسلام کا جو ستون ہے وہ عمود یعنی کہ پلر وہ نماز ہے، اور سب سے اونچا جو مقام ہے وہ جہاد ہے. تو جہاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کی توحید کی بلندی ہو، اللہ کا کلمت توحید جو ہے وہ بلند ہو. صرف اور صرف توحید کے لیے کیا جاتا ہے، نہ زمین کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ کچھ بھی. تو اس میں تفصیل ہے کہ جہاد کیا ہے، جہاد کے شروط کیا ہیں، اور جہاد کتنے قسمیں ہیں، یہ سب اس میں تفصیل ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ انہوں نے زاد المعاد میں جہاد کے 13 قسمیں بتائی ہیں. اس میں سے 2 قسمیں ہیں یا 2 کیٹیگریز ہیں، اس کو کہتے ہیں جہاد الطلب اور جہاد الدفع. جہاد الدفع یعنی اپنے آپ کو بچانا، اور جہاد الطلب جا کے جہاد کرنا. تو ابھی اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا جان لینا کافی ہے کہ جو جہاد کیا جاتا ہے وہ ایک گروہ، ایک جماعت، کچھ اشخاص کے لیے نہیں ہے، اس کے شروط ہیں. اور آج کہیں پر بھی جہاد نہیں ہے، چاہے لوگ کہیں، کوئی بھی فتویٰ دیں، لیکن جہاد آج نہیں ہے، اور مسلمانوں کی حالت بھی نہیں ہے کہ وہ جہاد کر سکیں. تو جو بھی آج جو جہاد کا نعرہ لگاتا ہے وہ دراصل وہ گمراہ نعرہ ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. خاص کر کے نوجوانوں کو جو بہت زیادہ جوشیلے ہوتے ہیں ان کو ایسے کاموں سے آگاہ رہنا چاہیے، اپنے آپ کو روک کر رہنا چاہیے، کیونکہ آج کہیں پر بھی جہاد نہیں ہے، اور مسلمان آج جہاد کرنے کی حالت میں نہیں ہے. تو یہ بات فی الحال اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں، اس کی خبر دوں جو اس سب سے زیادہ ضروری ہے، اس سب پر بھاری ہے. تو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کہ کف علیک ھذا، کہ تمہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پکڑے جائیں گے اس کے لیے جو ہم نے اس زبان سے ادا کیا ہے، جو باتیں ہم نے کی ہیں، کیا ہم اس کے لیے بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈتی رہ جائے۔ یہ جو الفاظ ہیں، اس طریقے کے جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ عرب بولا کرتے تھے، لیکن وہ اس سے مراد کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر معاذ سے کہا، یہ بدعا نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ ایسے ہی کلمات ہیں جو کہتے تھے، ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈتی رہ جائے۔ یا بعض اوقات کہتے تھے تریبت یداک، یعنی کہ تمہارے ہاتھوں پر دھول جم جائے۔ تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کا معنی یا مراد اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم، کیا لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے اپنے منہ کے بل یا اپنے ناک کے بل پھینکے جائیں گے اس سبب کے لیے کہ جو بھی انہوں نے اپنی زبان سے کمایا تھا۔ تو زبان پر قابو رکھنا یہ ان سب چیزوں سے زیادہ اہم ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس کے بعد روزہ رکھنا اور صدقہ دینا اور تہجد پڑھنا، رات کو نماز پڑھنا وہ بھی ہے، اور پھر اسلام کا خیال رکھنا، نماز ستون ہے اسلام کی، اور پھر جہاد کی بات بتائی۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ سب سے ضروری کیا ہے، اپنی زبان پر قابو رکھنا، کیونکہ زبان کے جو اس کی جو برائیاں ہیں، اس کے جو غلط اثر ہوتا ہے، اس کے تعلق سے کئی احادیث آئے ہیں۔ یہ زبان جو ہے انسانوں کو لڑا دیتی ہے، دلوں پر اثر کر جاتی ہے، جو سنت پر ہے ان کو بدعت کی طرف لے جاتی ہے، جو توحید پر ہے ان کو شرک طرف لے جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے زبان پر قابو رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے 29ویں حدیث ہے، اس حدیث میں وہ اعمال بتائے گئے ہیں جو جنت میں لے کر جاتے ہیں اور جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وہ اعمال بتائے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے اسباب کیا ہیں، کون سے اعمال ہیں جس سے ایک مسلمان جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اس کی فلاح، آخرت میں فلاح کس میں ہے، تو اس کے متعلق اس حدیث میں یہ باتیں آئی ہیں۔ تو اس کے ساتھ آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وبارک اللہ فیکم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم